الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اور نونہال بچوں اور قابل قدر بزرگوں، آج میری یہاں پر حاضری کسی خاص مقصد کے تحت ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں پر بے بہا نعمت، کرم، اکرام، احسان اور تعظیم کیا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو بستی، محلے، گاؤں سے چن کر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسجدوں کے اندر بھیجا اور نماز جمعہ جو عید ہے، مسلمانوں کی ہفتے کی عید ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہمارے مابین زندگی گزارنے والے، ہمارے بستیوں میں رہنے والے، ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے ہزارہا افراد ہیں، لاکھوں کروڑوں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق تو دی لیکن وہ مسجدوں تک نہیں آ پہنچے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ توفیق نام ہے الگ چیز کا کہ تمام چیزیں آراستہ ہو جائیں اور تمام چیزیں مہیا ہو جائیں، اسی کو توفیق کہا جاتا ہے. اور ہر انسان کے پاس، اکثر و بیشتر انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تمام نعمتیں موجود ہیں. ان کے لیے دو آنکھیں بھی ہیں اور چلنے کے لیے دو پیر بھی اللہ رب العالمین دیے ہیں، لیکن ان تمام اعضاء و جوارح کا اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام و اکرام ہوا ہے. ان کے باوجود بسا اوقات ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے. نماز تو 5 وقت نماز تو دور کی بات ہے، وہ جمعے تک میں بھی شامل نہیں ہو پاتے. گویا کہ ان کو ایک عجیب سی چیز اور عار کی چیز محسوس ہوتی ہے جس سے وہ مسجدوں کے اندر آئے. خیر، اللہ رب العالمین کا کرم احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ پڑھنے کے لیے منتخب کیا اور ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے. عزیز سامعین، آیت کلام اللہ کی جو میں نے تلاوت کی اس کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ امر کا صیغہ ہے اور اللہ رب العالمین کا انفسکم واہلیکم نارا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس چیز سے بتلانا یہ ہے، مقصود ہے اللہ رب العالمین کا کہ تم اپنے آپ بھی ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی ڈراؤ. کس چیز سے؟ قیامت کے دن سے، جس پر سخت سے سخت فرشتے مسلط کیے گئے ہیں جو انسانوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین اسی آیت کے ذیل میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین وقوا انفسکم واہلیکم، کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. آج ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہوا کرتی ہے، جس سے آج والدین پریشان حال ہیں. آج ہم نے بیج کو صحیح ڈھنگ سے بویا ہی نہیں. جو گیہوں کی کھیتی کرنے والے انسان ہیں انہیں پتا ہوگا کہ 1 بیگھہ کھیتی میں کتنا کلو بیج لگتا ہے اور کتنا کلو کھاد لگتا ہے. اگر اس چیز کو میسر نہ کیا جائے، 1 بیگھہ کے اندر 20 کے بجائے اگر 10 کلو گیہوں بویا جائے یا کسی اور کم کیا جائے، جتنا اس کے اندر لگنا تھا اتنا اس سے کم کیا جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جتنا اناج اگنا تھا اس سے زیادہ اگ جائے. ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے آج ہم لوگ جو پریشان حال ہیں، آج جو والدین شکایت کیا کرتے ہیں کہ آج ہماری اولادیں ہم سے نافرمانی کیا کرتی ہیں، ہماری اولادیں ہماری باتیں نہیں مانتی ہیں. یقیناً وہ ہماری ہی کوتاہی ہے،
یقیناً وہ ہماری ہی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری اولادیں ہم سے نافرمانی کرتی ہے اور آج ہماری باتوں کو انکار کرتی ہے. آج وہ سرکش اور باغی ہو چکی ہے. وہ اس میں ہمارا اہم کردار اور ہمارا اہم رول ہے. کیونکہ جب گیہوں کی کھیتی کی جاتی ہے، اگر اس گیہوں کی کھیتی کے اندر پانی ڈالا ہی نہیں جائے، کھاد ڈالا ہی نہیں جائے، تو وہ گیہوں کی کھیتی لہلہائے گی نہیں اور وہ پودا جو ہے تندرست اور تازگی کو اختیار نہیں کرے گا. جب ہم اس کے تمام لوازمات کو دیکھیں گے اسی طریقے سے، تبھی جا کے وہ کھیتی آبیار اور آشکار ہوں گی. اسی طریقے سے جب ہماری اولادیں بچپن کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، کھیلوں کودوں کے اندر کھیلتے کودتے ہیں، لہو و لعب کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے بچوں کی لاڈ پیار کے اندر آ کر ان کی زندگی، ان کے مستقبل اور ان سے جڑنے والے تمام افراد کی زندگیوں پر پانی بہا دیتے ہیں. اور آخرکار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کل چل کر جب ہم بوڑھا ہو جاتے ہیں تو ان اولاد کی کرتوت پر، ان اولاد کے افعال پر اور ان کے اعمال پر اور ان کے کردار پر ہم خود انگلیاں اٹھاتے ہیں اور خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آج اگر کہا جائے کہ والدین کی شکایت کرنا اپنے اولاد کے بارے میں، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی بات ہے. آپ نے اس پودے کی صحیح سے آبیاری ہی نہیں کی، آپ نے اس پودے کی صحیح سے دیکھ بھال ہی نہیں کی. اللہ رب العالمین قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اولاد تمہارے لیے نعمت ہے، تم اس نعمت کی قدر کرو اور اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرو. یہ اولاد ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ایک امانت ہے. آج ہماری اولادیں یہ ہماری اولادیں نہیں، یہ مستقبل کی اولادیں ہیں، یہ مستقبل کی سوچ رکھنے والی اولادیں ہیں اور مستقبل کی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے والی اولادیں ہیں. لیکن جب ہم ان کو صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتے ہیں، جب تربیت کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، تو یہی اولادیں کل جا کے ہمارے اوپر دھبا اور داغ نما کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. جب کل یہی کوئی برائی اختیار کرتی ہے تو یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی اولاد ہے، یہ فلاں شخص کا اور بیٹا ہے، یہ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے. تو وہ آگے چل کر وہ گاؤں، بستی، سماج، ٹولے ہر کسی کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے اور سب کی عزتوں کو تار تار کر کے رکھ دیتا ہے. اگر ہم اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں گے، شرعی زندگی اور شرعی اصول کے تحت اپنی زندگی بھی گزاریں گے اور اپنے اولاد کی بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہماری اولادیں ایسی ہوں گی کہ قرب و جوار ہی نہیں، گاؤں محلہ ہی نہیں، بلکہ باہر ڈسٹرکٹ اور باہر اسٹیٹ کے لوگ بھی ہماری اولادوں کی تعریف کریں گے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں شخص ہے جس کا کردار، جس کا گفتار، جس کے اخلاق، جس کے عادات، جس کے اطوار، بے شمار تمام چیزوں، تمام خصائل جو ان کے اچھے ہیں. اور اگر کہا جائے، کسی کی مثال دی جائے تو فلاں بستی کے رہنے والے فلاں شخص کا بیٹا ہے جو بہت ہی قابل قدر ہے اور بہت ہی معزز ہے اور بہت ہی اخلاق مند ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، تب جا کر اس وقت ہمارا بھی سینہ گرو سے پھول جاتا ہے. لیکن اگر آج ہماری اولادیں نافرمان ہیں تو اس کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر بھی کوتاہی ہماری ہی ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی گرفت ہوگی. اخروی زندگی کے اندر بھی اس کے بارے میں گرفت ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو اولادیں دی تھی. حدیث موجود ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے، جب 5-6 دن گزر جائے تو کیا کرنا چاہیے، جب 6 سال ہو جائے، 5 سال ہو جائے تو کس طریقے سے اس کی تربیت کرنی چاہیے. تمام چیزیں احادیث بتلاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، اس امت کے اندر کوئی گوشہ ہی نہیں، کوئی ایسا نقطہ ہی نہیں، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیل اور نمونے کے طور پہ پیش نہ کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے اور اس کو مطالعہ کر لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی دیکھ کر اور ہم اپنے بچوں کی زندگی دیکھ کر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے.
لیکن آج ہماری اولادیں جس قدر گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں جس قدر سے گناہوں کے اندر ملوث ہے، اس میں اہم کردار والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے، گاؤں سماج کا بھی ہے، اور قرب و جوار کے علماء دین کا بھی ہے۔ آگے بڑھ کر کہا جائے تو ہر کسی شخص کا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو سدھارے۔ اگر کوئی اولاد چوری کرتا ہے، کسی کی اولاد چوری کرتا ہے، تو اپنے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بہت اچھا کام کیا، چلو لاؤ ایک وقت کام آ جائے گا۔ لیکن اگر وہی والدہ وہی ماں اس کے کان کے نیچے دو رکھ کر کہتی کہ بیٹا اسلام کے اندر چوری کرنا جائز نہیں، شریعت مطہرہ کے اندر چوری کرنا جائز نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی زندگی گزارتے تھے تو اس وقت وہ لہو و لعب کا پسند نہیں کرتے تھے، بیٹا تم بھی اسی کے امتی ہو، تم بھی اسی کے نام لیوا ہو، بیٹا تم بھی اسی کے زیر سایہ اپنی زندگی گزر کرنے والے ہو، یہ بیٹا تم کیسے چوری کر سکتے ہو، بیٹا تم کیسے جھوٹ بول سکتے ہو، تیرے نبی نے تو اپنے وعدے کے لیے 3 دن تک کا قربانی دے دی، بیٹے تم کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہو، بیٹے آج تم کیسے جھوٹ بول سکتے ہو، تم اس نبی کے امتی ہو۔ اگر یہ سب چیزیں ذہن کے اندر رکھ کر کہا جائے اور اس کی پرورش کی جائے، اس کی پرداخت کی جائے، تو یقیناً ہماری اولادیں نیک اور صالح نکلیں گی، ہماری اولادیں نیک اور صالح نکلیں گی، اور ہمارا مستقبل جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور آنے والی زندگی جب وہ 10 لوگوں کو سدھارے گا تو اس وقت ہمارا بھی سینہ گرو سے پھول جائے گا، اور ہمیں بھی فخر محسوس ہوگا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ جب معاشرے کے اندر کہا جائے گا کہ فلاں شخص کا بیٹا دیکھو کتنا اخلاق مند ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، کبھی حرام مال نہیں کھاتا، اور دوسروں کو بھی حرام خوری کرنے سے بچاتا ہے اور دیگر چیزوں سے بچاتا ہے، تو اس وقت ہمیں خوشی محسوس ہوگی اور دل میں جو لذت محسوس ہوگی، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ لذت دنیا کی کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا کب؟ ایک سوالیہ جملہ، ہوگا کب؟ یہ ہوگا کب؟ جب ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، جب ہوگا جب اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر سن کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، جب ہوگا۔ جب وعدہ خلافی کبھی کرے ہماری اولاد تو اس کو کہیں کہ بیٹا تم اس نبی کے امتی ہو، کبھی حلال کھائے حرام کھائے ہماری اولاد ہے تو کہے بیٹا تم اس نبی کے امتی ہو جس نے زندگی کے تمام گوشوں کو بتلا کر گئے کہ حرام کھانا جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، وعدہ خلافی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہماری اولادیں کریں ان کی تنبیہ کرے جب ہو۔ آج ہماری اولادیں دین سے کوسوں دور ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تھا تو وہاں ایک شاعر کہا تھا کہ آج تعلیم و تربیت جو ہوتی ہے ہمارے اولادوں کی، تمام لوگوں کی سوچ اور فکر جو ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے سوچ اور فکر کہ ہماری اولاد کا پیٹ مستقبل میں کس طریقے سے پلے۔ تمام انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا پیٹ اور ان سے کے ماتحت زندگی گزارنے والوں کی زندگی خوشحال کس طریقے سے ہو، لیکن یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں یہ 2 خوبصورت آنکھیں دی، 2 خوبصورت کان دیے، 2 پیر دیے، جو جسم کے تمام اعضاء کو صحیح ڈھنگ سے لگایا اور ہمارے چہرے کو خوبصورت بنایا، اس اللہ کے لیے یہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے؟ اس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کل قیامت کے دن ہماری اولاد جب ہماری گریبان پکڑ کر کہیں گی کہ اے میرے والد تم نے ہمیں دین کا تعلیم نہیں دیا تھا، جب ہماری اولادیں جہنم میں جا رہی ہوں گی تو اس وقت ہماری اولادیں اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے کہ اے اللہ جہنم میں مجھے کیوں ڈال رہے ہیں، مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں، میں جہنم کا مستحق نہیں ہوں، میں جہنم کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے میرے والدین کو جہنم میں ڈالیں۔ اگر میرے والدین
میری صحیح تربیت کرتے، اگر اسلام کی روشنی مجھے دکھاتے اور شرعی زندگی گزارنے کے لیے کہتے، ہماری تنبیہ کرتے، جب میں ان کی تمام امور کو مانتا تھا، ان کی تمام اوقات کے ان کے ساتھ گزارتا تھا اپنی تمام اوقات، تو اس وقت اگر ہماری وہ پرورش پرداخت صحیح طریقے سے کرتے تو یقیناً آج میں جہنم کا مستحق نہیں ہوتا، یقیناً آج میں جہنم کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر آج میرے والدین، بچپن میں میری والدین مجھے قرآن پڑھاتے، سکھاتے، شرعی اصول سکھاتے اور اس سے روشناس کراتے تو مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، حرام کھانا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، اور اسلام کے تمام لوازمات اگر مجھے معلوم ہوتا تو یا اللہ یقیناً میں آج جہنم میں نہیں جاتا۔ تو علم کا سکھانا ماں باپ پر واجب ہے، واجب۔ جس طریقے سے ہم اپنے اولاد کے لیے جب بچہ ہوتا ہے اس کے کپڑے خریدتے ہیں کہ نہیں ماں باپ ہے کپڑا دینا پڑے گا، اس کے پیٹ کے لیے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ پلاتے ہیں، اناج کھلاتے ہیں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، شادی نہیں ہو جاتی، جب تک ہم لوگ اس کی پرورش کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا بچہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دین کے اعتبار سے بھی پرورش کرنی پڑے گی۔ جب تک ہماری اولاد کی صحیح پرورش نہیں ہوگی اس وقت ہمارا معاشرہ نیک صالح کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہزار علماء اکرام کے بیانات سنتے رہیں، لاکھوں کروڑ علماء اکرام کی بات سنتے رہیں، اور بسا اوقات علماء اکرام جو بتلاتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ آج تمام لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ قرآن بھی پڑھانا ہے۔ اسی کو نیر بھارتی نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ آج اسلامی تعلیم سے جو کوسوں دور ہیں ہم ہیں۔ آج ہماری زندگی جیسے کہ تیسے کٹ گئی، آج ہماری زندگی 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، جتنا گزرنا تھا گزر گیا، لیکن اگر ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے نہیں سوچا تو یقیناً جتنے خسارے میں ہم ہیں، جتنا اللہ سے دور ہم ہیں، جتنے اللہ کی لعنت ہمارے اوپر ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہماری اولاد کے اوپر ہے۔ آج ہماری اولادیں قمار بازی، جوئے کھیلتے رہتے ہیں، گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، فلم بینی کرتے رہتے ہیں، زنا کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں تمام غلط فحاشی کام کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ ہمیں بس اوقات معلوم بھی رہتا ہے لیکن ہم اسے روک نہیں پاتے۔ ایسا ہی ہے ہمارے بس اوقات کہہ رہا معلوم بھی ہوتا ہے لیکن اسے روک نہیں پاتے۔ کیوں؟ وجہ تسمیہ کیا ہے کہ شروع میں ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، شروع میں ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں۔ آج جب بچے 4 سال 5 سال کی ہو جاتی ہیں تو ہمارے والدین ابتدا کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت کرنے میں ہمیں مدد ملے، بچوں کی تربیت کرنے میں مدد ملے۔ ہمیں تربیت کس طریقے سے کرنی ہے؟ آج ہماری بچیاں بالکل باریک باریک کپڑا پہنتی اور بھی دیگر لوازمات اختیار کرتی ہے۔ جب ہماری چھوٹی سی کیوٹ سی بچی ہوتی ہے اس وقت ہم ایک دم جعلی نما کپڑے لا کے دیتے ہیں بچوں کو کہ دیکھے گا تو خوبصورت لگے گا، دیکھنے مجھے اچھا لگے گا، میری بیٹی ہے، اور ایک دم بالکل چست کپڑا پہناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں دیکھ کے۔ یہ ابتدا اس کی نشود و نما اور ذہن کے اندر خرافات اور بدعتی رسومات اور اسلام کے اندر جو غیر شرعی کام ہے اور ان چیزوں کے اندر سے آگے چل کے جوانی کے اندر جو بھی غلطی کوتاہیاں ہوں گی اس چیز کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جالے والا کپڑا نہیں پہنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو چست کپڑا نہیں پہنا رہے ہیں، بلکہ جو آنے والی برائیاں ہیں اس برائیاں کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں معاشرہ؟ اس چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب ہماری اولادوں کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر آپ کتنا ہی منع کریں وہ ماننے والے نہیں۔ خیر، آج میرے یہاں پر حاضری اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہمارے بانڈوب کے اندر جمعیت العلماء ہند کی طرف سے، کیونکہ آج حالات حاضرہ کے تحت بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہیں لیکن سیاسی اور بڑے پلیٹ فارم پر انڈیا لیول پر اور بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ صرف 2 ہی تنظیمیں ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں، ایک امارت شرعیہ ہے اور دوسرا جمعیت العلماء ہند ہے، جو تمام کے دکھ درد کا سہارا بنتی ہیں۔
تو اسی کے تئیں آج میرا حاضری ہوا ہے کہ 23 دسمبر یعنی آنے والے جمعرات کو بانڈو پاری ٹول کے اندر جمعیت العلماء ہند کی طرف سے ایک اجلاس رکھا گیا ہے، جس کے اندر ہم تمام لوگوں کو جڑنا ضروری ہے۔ جڑنا ضروری کیوں ہے؟ ایک بات ہے، اور جڑ کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا، ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنا۔ اور اجلاس کس عنوان پہ ہے اس پہ بھی میں مختصراً آپ لوگ کو 4-5 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ اجلاس جو ہے اس عنوان پر ہے اصلاح معاشرہ و نکاح مسنون اور نشہ مخالف مہم۔ یہ 3 عنوان ہے، اس تینوں عنوان پر اجلاس ہونا ہے، اور ان تینوں چیزوں کی ہمیں بہت ہی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ، آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکا اور چھپا ہوا نہیں۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کس قدر ضروری ہے یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور دوسرا آسان و مسنون نکاح۔ آج نکاح جو ہے ایک بے غیرتی کا چیز بن گیا ہے، اور ہمارے استاد مفتی شکیل صاحب کہا کرتے ہیں کہ آج کل کے داماد جو ہے وہ اسٹینڈرڈ فقیر ہیں۔ اسٹینڈرڈ فقیر ہیں، کیونکہ ایک دو کے فقیر جب دیکھتے ہیں ہمارے یہاں آتا ہے تو جھولا لے کے آتا ہے، اکیلے آتا ہے مانگنے کے لیے۔ لیکن آج کل کے داماد جو ہے اسٹینڈرڈ فقیر اس طریقے سے ہیں کہ خود تو آتے ہی ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی لاتے ہیں، اپنے بھائی بہن کو بھی لاتے ہیں، اور اپنے اعزاء اقربا کو بھی لاتے ہیں، اپنے گاؤں سماج کے لوگ کو بھی سب کو لے کر آتے ہیں، اور مانگتے ہیں کیا؟ ہمیں پلسر گاڑی چاہیے، ہمیں فلاں 2 لاکھ کا پلنگ چاہیے۔ یہ چیز فقیر ہی مانگتا ہے، تو یہ سب چیزیں مانگتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ آج کا داماد جو ہے وہ اسٹینڈرڈ فقیر ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہیز ایک ناسور رسم و رواج بن گیا ہے۔ بسا اوقات والدین اگر کہا جائے کہ اپنا کلیجہ کاٹ کر اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں تو یہ مبالغہ آرائی نہ ہو، یہ زیادہ بات نہ ہوگی، کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو کاٹ کر تب اپنے بیٹی کو بیاتے ہیں اور اس کو ساز و سامان دیتے ہیں۔ کسی کے پاس صرف 2 ڈسمل زمین ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی بیٹی بیاہانی ہوتی ہے تو وہ 2 ڈسمل فروخت کر کے تب اپنی بیٹی بیاہتی ہے۔ غریب سے غریب لوگ آج کل پلسر گاڑی دے رہے ہیں، جسے کھانے کی اوقات نہیں ہے وہ کہتا ہے جب تک پلسر نہیں دو گے تب تک ہم تمہارے دروازے پر بارات لے کر نہیں جائیں گے۔ ایک جہیز ہمارے یہاں ایک ناسور چیز بن گئی جس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا نشہ مخالف مہم۔ آج ہماری اولادیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، بیڑی پی رہے ہوتے ہیں، گٹکا، اللہ رحم کرے، ہر نوجوان کھاتا ہے، اور ایک دن کے اندر کم و بیش 10 ٹھو 5 ٹھو کھا ہی لیتا ہے، 10-5 کھا ہی لیتا ہے۔ ایک شخص سے میں نے پوچھا، چچا لگے گا میرے رشتے میں کہا چچا ایسا کتنا ایک دن میں کتنا کھا لیتے ہیں؟ اس وقت جو مدھو کا جو تھا 10 روپے قیمت تھا لاک ڈاؤن میں، تو کہا کتنا روپے ہو جاتی ہے؟ بولا بس یہ 10-15 ٹھو کھا لیتے ہیں۔ اگر مانیے 15 ٹھو کھایا ہو ایک دن میں، 10 ہیڈ لے لیجیے تو 100 روپے اس کا اس میں گیا، 50 ٹکا چائے کا 150۔ جو شخص 350 روپے کمائے گا اگر وہ 150 روپے دن میں پھونک ہی دے گا تو بچائے گا، اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا، اپنے ماں باپ کو کیا کھلائے گا؟ یہ نشہ جو ہے ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہی ہے، اندر سے کمزور کر رہی ہے، اور اس معاشر نشہ کی وجہ سے لاکھوں گھر ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ بسا اوقات لوگ شراب پی کر اپنی بیویوں کو، اپنے ماؤں کو، اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ برائیاں جو ہے ہمارے یہاں عام ہو چکی ہیں، تمام چیزیں یہ عام ہو چکی ہے، جس کا علاج بے حد ضروری ہے۔ تو انہی کا علاج، اب علاج جو ہوتا ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ بیماریاں بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک جسمی ہوتی ہے، ایک روحانی ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو بیماریاں ہیں یہ جسم سے تعلق بھی رکھتی ہے اور روحانی بھی تعلق رکھتی ہے۔ جسم سے تعلق اس اعتبار سے رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، مدھو کھاتا ہے، اس کا پھیپھڑے اوپڑے جو ہے یہ سب کمزور ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اور روحانی جو بیماری ہوتی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں 23 تاریخ کو اسپیشل ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر ایک آ رہے ہیں جس کا نام ہے جناب حضرت مولانا مفتی اطہر صاحب، جو یہ جہیز کی ناسور بیماری جو ہمارے درمیان پھیل گئی ہے
اس کا بہترین علاج کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں بہت شفا رکھے ہیں جس کو بے حد احسن طریقے سے وہ علاج کرتے ہیں، اور لوگوں نے بھی اس کے علاج کو مانا ہے۔ تو اس جہیز کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے 23 تاریخ کو ایک پروگرام ہمارے علاقے میں رکھا گیا ہے، ظہر تا عشاء، زیادہ ٹھنڈی کا وقت موسم ہے اس لیے زیادہ وقت نہ ہو، تو ظہر تا عشاء ایک پروگرام رکھا گیا ہے پاری ٹول جو جامع مسجد ہے مکھیا قدوس کے دروازے اس کے پاس میں، تو وہیں رکھا گیا وارڈ نمبر 11 پہ۔ تو ظہر تا عشاء ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اور بھی دیگر علماء اکرام ہیں۔ تو اس پروگرام کا زیر انتظام و انصرام یہ جو کروا رہی ہیں، اپنے یہاں ایک نئی تنظیم بنی ہے علماء اکرام کی، اپنے قرب و جوار کے تمام علماء مل کر بنائے ہیں، فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ اس ٹرسٹ کے تئیں ہر ایک چیز کیا جائے گا، لیکن ابھی بنے ہوئے صرف 1-2 ہی مہینہ ہوئی ہے، تو اس کو ابتدا کر رہے ہیں، اور لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو سمجھ کر ایک جلسہ منعقد کر رہی ہے فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام اہتمام انصرام۔ تمام چیزوں جو ذمہ داری ہوں گی وہ زیر فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اس جگہ پر کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ ہمارے مابین رہ کر ابھی جو تربیت کی ہم بولے کہ بھائی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، ان کا مستقبل اگر روشن کرنا ہو تو تربیت ضروری ہے، تو انشاءاللہ تربیت اور تعلیم کی بھی ذمہ داری یہ فلاح امت ایجوکیشنل کا اہم رول ہے اور اہم کردار ہے اور اہم مشن ہے، اور سب سے پہلے انہی چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے اب تک 10 مکاتب کا قیام منظر عام پر آ چکا ہے۔ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں جا کر ابھی فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مکاتب کا قیام کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تنظیم ہمارے درمیان آئی ہے، اور ہمیں دیکھیں کوئی چیز اگر نہیں آتی ہے تو اس میں لگ کر ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم مانیں اس بات کو یا نہ مانیں کہ آج ہمارے یہاں زندگی بسر کرنے والے جو حافظ ہیں، قاری ہیں، علماء اکرام ہیں، یہ ہمارے لیے بے بہا نعمت ہے، اور ان کا ہمارے نزدیک وقت دینا یہ ہمارے لیے نسخے کیمیا کے مانند ہے، اگرچہ ہم لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، لیکن در حقیقت بات یہی ہے کہ یہ امت جو ہے ہمارے روحانی، امت کے علماء اکرام ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں، ہمیشہ ان سے اپنے روح کا علاج کے لیے دوائی طلب کرتے رہنا چاہیے، اور آپ کو جو اچھا ڈاکٹر لگے ان کے پاس مربوط ہو کر زندگی کی ہر خوشی غمی کو سے شیئر کریں، تو انشاءاللہ زندگی کے اندر بہار آئیں گے۔ جیسے کہ کوئی کسی سے مرید ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں اس کو بتلاتا ہے، اور جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و احادیث کے مطابق گزاریں گے تو یقیناً ہمیں اس کے اندر کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ اگرچہ ابتدا کے اندر ہمیں دشوار محسوس ہو، لیکن جب ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً وہ ہماری زندگی خوشنما ہوں گی اور خوشگوار ہوں گی، کیونکہ یہ علماء اکرام جس سے آپ مربوط ہوں گے، جس کے تئیں آپ اپنے دکھ درد کے بارے میں ان سے مشورہ کریں گے، ان مشوروں کے تئیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن و احادیث کے ذریعے سے بتائیں گے کہ کیا چیز قرآن میں جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا کرنا درست ہے، کیا کرنا درست نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو بتائیں گے۔ خیر بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، بار بار لوگ گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ فلاح امت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے یہ زیر انتظام انصرام کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے تنظیم ابھی نہیں ہے، اور جب کوئی چیز نہیں آتی ہے تو اس کو 2 چیزوں کی اہم ضرورت ہوتی ہے، ایک تو شہرت کی، دوسری مالیت کی، ایک شہرت کی، دوسری مالیت کی، اور اس جلسے سے دونوں ہی چیز تنظیم کو درکار ہے کہ شہرت بھی مل جائے اور مالیت بھی کچھ اکٹھی ہو جائے۔ تو لہٰذا جو شخص تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ مولانا ساجد صاحب اور قاری امتیاز صاحب جو ہیں، ان لوگوں سے ان کے پاس رسید دی گئی ہے تنظیم کی، اور آپ کے محلے کی یہ نمائندے ہیں، آپ کے دکھ درد کو ہمارے تنظیم میں جا کے، اپنے تنظیم میں جا کے لوگ رکھیں گے کہ ہمارے یہاں فلاں چیز کی کمی ہے، تو انشاءاللہ تنظیم اس چیز کو مہیا کرنے کی
کوشش کرے گی. اور یہ تنظیم جو ہے جمعیت العلماء کے جو نائب صدر ہیں جناب مفتی اطہر صاحب، ان کے زیر سایہ میں، ان کے زیر سرپرستی میں چل رہی ہیں، تو یقیناً جو تنظیم نہیں کر پائیں گی تو انشاءاللہ وہ مفتی اطہر صاحب کے ذریعے جمعیت العلماء ہند کے ذریعے سے کرایا جائے گا. لیکن آپ لوگوں کے مابین آئی ہے تنظیم، تو یہ ہے کہ آپ ان کی قدر کریں اور دل جمعی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ حصہ بھی لیں، اور پروگرام میں خصوصی طور پر 23 تاریخ کو پروگرام کے اندر شرکت کریں. وہاں سے اپنے لیے روحانی کچھ دوائیں لے کے آئیں، خالی ہاتھ نہ آئیں، دل لے کر جائیں اور دوائیں لے کر آئیں. انشاءاللہ یقیناً فائدہ ہوگا. اور بھی علماء اکرام آ رہے ہیں، جیسے مولانا شاہد عادل صاحب آ رہے ہیں، مفتی ثاقب صاحب بھی ہمارے تنظیم کے نائب صدر ہیں، جو آپ کے محلے کے بنڈوب کے ہیں ندی پار کے. مفتی ثاقب صاحب یہ نائب صدر ہیں. تو کیا کہتے ہیں، آپ لوگ جڑیں اس سے اور تنظیم کی مالی تعاون بھی کریں اور اس کام میں ہاتھ بھی بٹائیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین میں کہنے سننے زبان کی توفیق دے.